بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین آج دو بڑے اہم ایشو ہیں. ایک ٹی کے آر شکر پڑیاں پہ جو قبضہ ہوا، جو ریسٹورنٹ بنایا گیا، اور اس پہ ڈی ایم اے والوں کا اندر کھاتے موقف یہ ہے کہ جی ہم نے بڑے پیسے لیے ان سے. بھی پیسے لے کے آپ نیشنل پارک تو نہیں بیچ سکتے. پیسے تو پھر منال والے بھی دے رہے تھے اور ان کے ساتھ جو دوسرا ریسٹورنٹ تھا وہ بھی دے رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے شٹل سروس کے حوالے سے. اس میں کچھ گاڑیاں اور کچھ کاریں جو ہیں وہ ضبط کی گئی تھیں. وہ جو ڈیفالٹر گروپ ہے جس کا میں نے بتایا تھا کہ 28 کروڑ روپے انہوں نے دینا ہے، ان کی گاڑیاں ضبط کی گئی تھیں. پھر اس کا ڈراپ سین کیا ہوا اس پہ بھی ہم آخر میں بات کریں گے. لیکن پہلے ٹی کے آر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ معاملہ آرمی چیف تک، چیف جسٹس آف پاکستان تک تو چلا گیا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب. السلام علیکم سندھو صاحب. جی وعلیکم السلام. جی مانگل صاحب. سندھو صاحب دیکھیں، آج ہو کل ہو آخر ٹی کے آر کے خلاف آپریشن تو ہونا ہے. اور میرے اطلاع کے مطابق ڈی ایم اے والوں کا یہ خود ماننا بھی ہے کہ ابھی ہم نے ان سے 2.5 کروڑ روپے لیا ہے. تو جس سے پیسے لیں گے پھر اسلام آباد کی تو اور بہت خوبصورت جگہ ہیں، یہ نیشنل پارک کو نظر انداز کر کے ان کے حوالے کر دیں گے. دیکھیں جو ڈی ایم اے کے پیسے لینے کا جہاں تک تعلق ہے نا، انہوں نے لینی ہوتی ہے لائسنس فی. ہاں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ڈی ایم اے اٹ سیلف نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ کون سی جگہ کس کام کے لیے ہے. اس کے لیے سی ڈی اے میں بہت ساری فارمیشنز ہیں جن کا اپنا اپنا کام ہے. اسی طرح اگر جائیں تو پلاننگ ونگ جو ہے یہ اس کا کام ہے ڈیزیگنیٹ کرنا لینڈ یوز کہ کون سی جگہ کس کام کے لیے استعمال ہوگی. صحیح. وہ پھر ڈٹرمن کر کے لینڈ یوز بھجواتے ہیں ان کو کہ اگر کسی کا لائسنس ایشو کرنا ہو تو ان کا کام ہوتا ہے صرف لائسنس فی لینا اور لائسنس ایشو کرنا. جو ٹی کے آر کی صورت میں ہے، میں تو ویسے ابھی گیا ہوں، اتفاق ہوا میں پچھلے 10-12 سال سے کبھی ادھر نہیں گیا. میرا اتفاق ہی نہیں ہوا جانے کا، مجھے نہیں اندازہ تھا. اس کیس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کیس میں تو جو وائلیشن ہے وہ آن دا پارٹ آف ڈی ایم اے ہے. آن دا پارٹ آف ڈی ایم اے یہ ہے کہ سنیک بار کی جگہ ریسٹورنٹ کا لائسنس کسے دی ہے. سنیک بار کا میں نے گوگل سے اور اپنے پلاننگ کی بکس 2-3 کنسلٹ کی اس کے بعد کہ یار کہیں غلطی نہ ہو رہی ہو. سنیک بار ہوتا ہے ٹیک اویز، کہ چیز لی کھانے کے لیے، برگر لیا اور مطلب چلتے ہیں نا جی جیسا لائٹ ڈرنکس چلتے چلتے بسکٹ. ہاں جی، مطلب شکر پڑیاں میں سنیک بار کا یہ کانسیپٹ تھا کہ لوگ ادھر آتے ہیں اور اس طرح کوئی چیز ضرورت پانی جو ضرورت پہ لے لیا. ہاں جی. اب ایک اس میں وائلیشن جو ہے وہ ہے کہ سنیک بار کی جگہ ریسٹورنٹ کا لائسنس کیسے دیا. دوسری بات یہ میں اس کو کمپیئر کر رہا ہوں ایکچولی مونال کے ساتھ. بات ہے نا مونال کی، میں اس کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو کچھ بھی نہیں اس کے بارے میں اس میں وائلیشن جو ہے. دوسری وائلیشن جو ہے کہ اگر 400 یا 500 اسکوائر یارڈ کی آپ نے سنیک بار دی ہے، ایکچولی سنیک بار یہ ایک نہیں تھی 500 گز کی، اس میں ڈیفرنٹ کیوسک لگنے تھے. ٹھیک ہے، چلو اگر 500 گز کی آپ نے سنیک بار دے دیا ہے تو سنیک بار کے ساتھ ڈائننگ ہال کون سا ہوتا ہے جو 1200 گز پہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ اوپن سپیس سنیک بار کے ساتھ کون سی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو لینڈ یوز نہیں تھا جس کام کے لیے، انہوں نے اس کا لائسنس کیسے دیا. تو پیسے تو وہ دے گا جس کو بھی آپ لائسنس دیں گے. وہ ریکوری ڈزنٹ میٹر، میٹر کرتا کہ اپنے لینڈ یوز پلان کی، ماسٹر پلان کی کون سی وائلیشن کی ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ مونال کے ساتھ کمپیئر کریں. مونال تو پلانڈ بائی سی ڈی اے تھا. اگر وہ نیشنل پارک ایریا میں اس میں وہاں پہ یہ ایکٹیویٹی نہیں الاؤ ہو سکتی ایز پر سپریم کورٹ ڈیسیژن، تو بھائی ایک جگہ پہ نیشنل پارک ایریا میں سی ڈی اے نے پلان بھی نہیں کیا ایکٹیویٹی، تو اس کے لیے آپ نے کیسے لائسنس دے دیا. آپ بے شک 10 کروڑ پہ لے لیں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ 2.5 کروڑ پہ آپ نے سی ڈی اے کے کھاتے میں لیا تو 2.5 کروڑ پہ اکتفا ہوا. ایک ازمپشن ہے. تو میرے بھائی اس میں وہ بہت بڑا فرق ہے. اور سپریم کورٹ میں جو ڈیسیژن مونال اور لا مونٹانا کا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ ورسٹ کیس ہے. اور جیسے یہ سپریم، اس میں ان میں تھا کہ سی ڈی اے پلانٹس، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا غلط پلان کیا لہذا اس کو فنش کریں. سو اٹ واز ڈسمینٹلڈ، اٹ واز ریمووڈ. ساتھ والی لا مونٹانا تھا، اس کا لائسنس دیا تھا، دیٹ واز ریمووڈ. چیئرمین صاحب کو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے یا ان کو سمجھ نہیں ہے، یا
وہ لاپرواہ ہیں ان معاملات سے، یا وہ چاہتے ہیں کہ چلو کورٹ آرڈر آئے گا تو دیکھا جائے گا، یا وہ دیکھتے ہیں کہ چلو کسی بڑی طاقتور شخصیت نے اگر اس کیس کو پکڑ لیا تو دیکھا جائے گا، کیونکہ معاملہ دیکھیں درخواستیں آرمی چیف صاحب تک چلی گئی ہیں، سپریم کورٹ تک چلی گئی ہیں، اور بھی جو با اختیار لوگ ہیں ان تک چلی گئی ہیں. تو کیا رنداوا صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہیں سے فون آتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، میں اس بات سے تو نہیں کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے، اس بات پہ تو میں نہیں جاتا. میں تھوڑا سا ایج دیتا ہوں ان کو کہ جی ہی از ٹو بزی. لیکن بار بار ہم ایک چیز کرتے ہیں کہ جو ہیڈ ہے یا اپر ٹیئر ہے کسی بھی فارمیشن کا، اس کا کام ہوتا ہے مانیٹرنگ. جب تک وہ مانیٹرنگ نہیں کریں گے، دیکھیں جب انہوں نے رپورٹ نیچے سے منگوائی ہوگی تو رپورٹ میں تو وہ ہم نے پڑھ لیا رپورٹ کہ یہ دے دی یہ دے دی. دیکھنے والی چیز یہ ہے یہ جگہ تم دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے، آپ کا اختیار تھا یا نہیں؟ تھا یا نہیں تھا. پھر دوسری بات کہ ایک سملر کیس، بلکہ اس سے لٹل بٹ بیٹر وہ کیس اگر سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نیشنل پارک ایریا میں آپ ریسٹورنٹ نہیں دے سکتے، تو یہ تو آپ نے ریسٹورنٹ کی جگہ بھی نہیں جہاں ریسٹورنٹ دے دیا. تو یہاں پہ چیئرمین صاحب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا، اور جو دوسرا جو ہے نا سندھو صاحب، ہم نے کہا بھی تھا کہ 1969 جو ہے شکر پڑیاں سے اتر کے آئے لوک وسا کے سامنے، اس کی لیگل حیثیت بھی تو اسی طرح ہے نا؟ دیکھیں اس کی لیگل حیثیت اگین اس میں تھا، یہ ایک پرانی حویلی تھی تو یہ رینوویٹ ہوئی. اب وہ اگر حویلی جو ہے وہ ہے سپوز 5 مرلے کی، جو اس کا حال ہے 5 مرلے سے بڑا نہیں ہے، اس کے ساتھ 2 ایکڑ جگہ اور ہے، وہ انہوں نے دے دی، وہ دے دی، گفٹ کر دی، لائسنس پہ دے دی. بھائی تم کیسے دے سکتے ہو؟ وہاں پہ شادیاں ہو رہی ہیں. بھئی تم نیشنل پارک ایریا میں اوپن سپیس کیسے لائسنس کرتے ہو ایکڑز میں؟ میں پھر کہوں گا کہ اوپن سپیس دنیا میں میکانزم موجود ہے، لیکن اس کے کچھ پیرامیٹرز اور کرائٹیریاز ہوتے ہیں، اور پلاننگ میں ڈیسائیڈ کرے گا جگہ دی جا سکتی ہے کتنی دی جا سکتی ہے. اس میں ہوتا ہے پبلک موبلٹی نہ ڈسٹرب ہو، پبلک سرکولیشن ایریا نہ ہو، اور نیشنل پارک ایسا پروہیبٹڈ یوز نہ ہو. پھر تو ایک لمیٹڈ سکیل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. لیکن آپ ایکرز کے یہ نہیں ہے کہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ داڑھی نالوں مچھاں وڈیاں ہو جان، کہ مطلب وہ جڑی اصل ایکٹیویٹی ہے 2 مرلے دی ہے اور 2 ایکڑ جگہ آپ نے اوپن سپیس دے دی. آپ یقین مانے سر جی کہ دیکھیں ایک طرف تو یہ انہوں نے بادشاہوں کی طرح جگہ الاٹ کی ہوئی نیشنل پارک کی جو یہ نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف جو چھوٹے نہیں ریڈیوں والے، ان کی 2 کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، ڈی ایم اے کی گاڑی پھر رہی ہوتی ہے، اور دکھاوے کے لیے ساتھ ویڈیو بنا کے چیئرمین صاحب کو بھیجتے ہیں کہ جی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی قانون ہوتا ہے. دیکھیں مانگڑ صاحب، یہی تو چیئرمین، ممبر اور ڈائریکٹرز کے کرنے والے کام ہے. اب دیکھیں ڈائریکٹر ڈی ایم اے نے چال چکیاں آپ بتا رہے تھے کہ آپریشن کیا، آدھے گھنٹے بعد وہیں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، صرف کرسیوں کو ماریں گولی. وہاں پہ تو ایک پوری کی پوری جو ریسٹورنٹ ہے وہ گرین ایریا پہ بنا ہوا ہے، اس کو تو ڈی ایم اے نے نہیں چھڑا اس دن. ادھر بھی ڈی ایم اے والے پیسے لے رہے ہیں. اچھا سندھو صاحب، اب آتے ہیں اس طرف کہ شٹل سروس کی کل بولی ہے، 27 تاریخ ہے، 27 دسمبر کو، اور 17 اس میں کمپنیاں ہیں. جیری انٹرنیشنل بھی ہے، محمد حسین کی 8 کمپنیاں اس میں جی. اور ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں، محمد حسین نے تو اپنی سیکورٹی کلیئرنس کروائی ہوئی ہے، اور باقی جو ہیں وہ سیکورٹی کلیئرنس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. اب اس میں اہم ترین سوال یہ ہے سر جی، میں آپ کے ذریعے سے بھی چیئرمین صاحب کے بھی علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے ڈیفالٹر ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے 28 کروڑ روپے دینا تھا ڈی ایم اے کا، پھر ڈی ایم اے نے ان کا تعاقب نہیں کیا، اور ڈی ایم اے نے خود ہی اپنے خود کو تسلی دی ہوئی ہے کہ جی اس وقت کرونا آ گیا تھا. سر جی دیکھیں، یہ جو ٹھیکہ ہوتا ہے کیا صرف پرافٹ کا ہوتا ہے؟ آپ نے تو پیسے دینے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس لیے نہیں لیا کہ کرونا آ گیا تھا. اب یہ جو ریکارڈ ہے ان کا دستاویزی ریکارڈ کے مطابق بتاتا ہوں کہ اس وقت جب وہ 28 کروڑ روپے حاجی محمد نواز اور اس کے ساتھ امجد علی اور 33% جناب محمد حسین، اس وقت سر جی جب انہوں نے ان کا کینسل کیا تو 9 عدد کوسٹر اور 4 عدد کرولا گاڑیاں انہوں نے سر جی ریکوری کے طور پہ ضبط کی تھی. لیکن بعد میں محمد حسین بیچ میں پڑ گیا. وہ کوسٹر، وہ 4 گاڑیاں ڈی ایم اے کو انڈر دی ٹیبل راضی کر کے وہ واپس لے لی گئی. اب چیئرمین صاحب، یہ چیئرمین اس وقت نہیں تھے، لیکن یہ چیزیں، یہ فائلیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں نا کہ ڈی ایم اے تو سر یقین مانے اب ایک کھلواڑ ہے کھلا. اب میں کیا کہوں کہ ایک بڑے ان کے ذمہ دار عہدیدار ہیں ڈی ایم اے کے، محمد حسین نے ان کو مبینہ طور پہ ایک گاڑی زبردست قسم کی گفٹ کر دی ہے. یہ اس کا حساب کون کرے؟ جی بالکل، اس کے اب 2 ڈائمنشن ہیں. پہلی بات تو جن کا جو کلیم ہے کرونا آ گیا تھا، پھر انہوں نے کو ڈیفالٹر کیسے ڈکلیئر کیا؟
ہاں اگر کرونا آ گیا, ہاں اگر کرونا آ گیا تھا تو اٹ شوڈ ہیو بین مینشن سم ویئر ان دی فائل ہاں جی اینڈ اٹ شوڈ ہیو بین اپرووڈ بائی سم اتھارٹی جی کہ صحیح جی ہے, کرونا آ گیا لہٰذا ہم یہ کلیم نہیں کریں گے. جی صحیح, اس کا مطلب اگر انہوں نے اس کو ڈیفالٹر کلیئر کیا, کلیم کیا, ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرونا والا اینگل نہیں تھا اس میں. صحیح, ٹھیک. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک سائڈ پہ یہ تسلی دے رہے ہیں یا دفاتر کو میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے لیٹر لکھا ہوا ہے, اگر وہ ڈیفالٹر نہیں تھا لیٹر کس چیز کا لکھا؟ ہاں ٹھیک ہے جی. پھر کیوں کہتے ہیں کہ یہ ریکوری کر کے دیں؟ یس, اس کا مطلب کہ آپ کا کلیم بنتا ہے, ویلڈ ہے, تو آپ کا کرونا والا چیز خود آٹومیٹکلی نگیٹ ہو گئی. دوسری یہ بات چیئرمین صاحب کو دیکھنی پڑے گی کہ ایک تو کیا 28 کروڑ ایسے چلا جائے گا ایک لیٹر کے مطلب حوالے سے. نمبر 2 کہ اگر آپ نے 2 4 10 ہزار کی جو چیز ان کی پکڑی وہ کس اتھارٹی نے چھوڑی؟ ہاں کیا اس اتھارٹی سے وہ ریکوری نہیں کرنی چاہیے؟ 9 کوسٹر 4 کرولا گاڑیاں سر, کیا جس نے وہ چھوڑی ہیں ایٹ لیسٹ اتنے پیسوں کی ریکوری اسے کیا جائے کہ سی ڈی اے کی ریکوری ہو چکی تھی, کنفسکیٹ کر لی گئی تھی چیزیں, آپ نے کس اتھارٹی میں چھوڑی ہیں؟ یا تو اس کے اتنے پیسے جمع کراؤ جتنی اس کی قیمت بنتی تھی, اور اس کا ڈسپلنری ایکشن بھی ہونا اچھا چاہیے. ایک اور خوفناک سر جی, جو ڈی ایم اے کی فائلیں جو ہیں نا وہ بول رہی ہیں, آپ کو پتا نا فائل بولتی ہے. ڈی ایم اے کی ایک فائل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو محمد حسین کے پاس موجودہ ٹھیکہ ہے یہ اکتوبر 2021 میں محمد حسین کو لے کے دیا گیا تھا, اور اس وقت سی ڈی اے کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے ایک افسر ہیں جی خرم مرزا صاحب اور جوید بھٹی صاحب, انہوں نے ان کو یہ لے کے دیا تھا. اگر اکتوبر میں لے کے دیا تھا, اکتوبر 2021, 3 مہینے کرنا تھا نا, تو 4 مہینے تو ڈی ایم اے کی فائل کہہ رہی ہے کہ 4 مہینے تو محمد حسین پھر اوپر دیہڑ لگا گیا ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے. اس کو کہتے ہیں ملی بخت. ہاں جی, اور اس کا حساب کون کرے گا؟ اس کا حساب دیکھیں چیئرمین صاحب اور جو ممبرز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. یہی وہ چیزیں ہیں جہاں پہ مطلب آپ نیکسس بناتے ہیں. ہاں جی, کہ اکتوبر سے 2 مہینے پہلے آکشن ہونی چاہیے تھی, اکتوبر آپ نے گزار لیا, اکتوبر کے 2 مہینے بعد آپ پروسیس شروع کر رہے ہیں. ہاں اس 2 سال کی جو ہے وہ کس کانٹریکٹ پیریڈ میں آئے گی چیز؟ اچھا اس کا سر جی ڈی ایم اے کی یہ وارداتیں شٹلز کے حوالے سے جو ہیں ویسے تو سارے کا سارا آڈٹ ہونا چاہیے, اس کے حوالے سے آڈیٹر جنرل پاکستان نہیں کرنا ہے؟ نہیں جناب, سے چیئرمین صاحب کی اتھارٹی ہے کہ وہ بندے ڈپیوٹ کریں گے, اسپیشل آڈٹ وہ کروا سکتے ہیں. میں تو اس حوالے سے کہوں گا کہ صرف شٹل کی بات نہ ہم کریں, 3-4 چیزیں جو ہے نا ان کا ضرور آڈٹ ہونا, اسپیشل آڈٹ ہونا چاہیے. ایک شٹل کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا, ناٹ محمد حسین پارٹیکولر, اس کا پورا کہ آج تک جب بھی ڈی ایم اے نے چلایا, جب بھی اس کے آنورڈ ٹھیکے دیے, کتنی انکم آنی چاہیے تھی, کتنی آئی, کہاں کہاں پیریڈ سے بیونڈ ایکسپائری چلایا گیا, کس نے چلایا, ریکوری کی کیا سٹیٹ ہے, اور یہ جس طرح کے جو 2-4 مہینے کا کشن پیریڈ ہے اس کی قانونی حیثیت کیا اور اس کی انکم کا کیا بنے گا. ساتھ جیسے ہم نے بات کی شکر پڑیاں کی, اس طرح کے جو پارکس آپ کے, مثلا میں چلتے چلتے ایک بات بتاؤں کہ 2023 میں انہوں نے جتنے ہاکر پاس تھے 2022 یا 23 میں, ان ون گو انہوں نے کینسل کیے ہوئے 2022 میں کہ جی تمام ہاکر پاس. لیکن ابھی انہوں نے جو لیک ویو ہے وہاں پہ گھوڑے والوں کو ہاکر پاس دیا ہے. وہ کس طرح انہوں نے لائسنس رینیو کیا ہے؟ جب سارے کینسل کر دیے تھے تو اس کو کس کیپیسٹی میں یہ گھوڑے والوں کو کہاں دیا؟ لیک ویو پارک ہے نا, وہاں پہ گھوڑے والے ہیں, کوئی اس طرح کا بگی گھوڑے والے میرا خیال, وہ جو بچوں کو بٹھا کے, جی میرے کوئی لائسنس میری کاپی میرے پاس آئی ہے. اچھا, تو آپ این بلاک جو ہے وہ کینسل کرتے ہیں سارے, اور اس کو آپ 2024 میں آ کے کیسے رینیو کرتے ہیں؟ یہ کون سی اتھارٹی ہے؟ صحیح بات. تو میرا خیال ہے کہ ایک اسپیشل آڈٹ چیئرمین, میرا خیال ہے سر جی جس طرح ڈی ایم اے کو چلایا جا رہا ہے, اس سے تو جو گینگسٹر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا سسٹم زیادہ بہتر چلاتے ہیں, کیونکہ ایک بندہ ان کو پوچھنے والا ہوتا ہے, نیچے جتنے کرندے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے سردار کو جواب دیں. ادھر تو کوئی یار کوئی مانتے نہیں کسی کو. وہ آج کل ایک پوئٹری میں چل رہا ہے واٹس ایپ پہ, جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے. ہاں جی, ادھر تو قانون یہ ہے کہ اگر ایک اے ڈی آپ کا 100 کلیمڈ اے ڈی, اس کی وہ بندہ ہے آڈٹ گروپ کا سینئر ایڈیٹر, سی ڈی اے کے امپلائیز ریگولیشن میں کوئی پروویژن نہیں کہ آپ اس کا کیڈر چینج کر کے اس کو ایڈر لگا دیں, کیونکہ 2 موڈ ہیں اپوائنٹمنٹ کے. ون از
थ्रू प्रमोशन, सेकंड इज इनिशियल अपॉइंटमेंट। बाई ट्रांसफर होता है अगर सीट हो, आप रेगुलर में बाई ट्रांसफर की कोई पोजीशन ही नहीं, आपने उसको कैसे किया, फिर उसको आपने लगाया एडमिन ऑफिसर कोऑर्डिनेटर पार्लियामेंट लॉजेस, फिर उसको फर्दर अटैच किया एचआर में, दिस मीन सीडीए। अब एमसीआई एक दूसरा डिपार्टमेंट है, आपने वहां से उठा के उसको एमसीआई में टेम्परेरीली अटैच किया और वहां पे भी 3 चार्ज दे दिए। फिर ये चार्ज एज पर सर्विस रेगुलेशन होता है सिर्फ 3 महीने के लिए, वो 2 साल से बैठा हुआ, 3 साल से 2 साल से 3 चार्ज एडिशनल लेके दूसरे महकमे में। अगली बात कि फिर अगेन दिसंबर 2023 में डायरेक्टर HR2 ने नोटिफिकेशन निकाला कि जितने एडिशनल चार्ज है, चाहे पैरेलल पोस्ट है चाहे हायर पोस्ट है, वो सारे विद इमीडिएट इफेक्ट विड्रॉ होते हैं। ये दिसंबर 2013 से दिसंबर 2024 में फिर वो बैठा हुआ है। तो जंगल का भी कोई कानून होता है, ये नेक्सस है इस चीज का, जिसके ये नतीजे ये है। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, जैसा कि शायर ने कहा था, नी सस्सिए बेखबरे तेरा लुटियाई शहर बम्बोर। अब बम्बोर शहर तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन इस्लामाबाद को जिस तरह लूटा जा रहा है, हम तो इसी के बारे में बात करते हैं और करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। देखते हैं कोई ना कोई तो अरबाब इख्तियार जो है उसका ज़मीर जागेगा, या उसकी टेबल के सामने दरख्वास्त पहुंचेगी, या उसको ये ख्याल आएगा कि ये DMA वालों की लूट मार क्यों है। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।